بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آپ سب کو انگلش لٹریچر چینل پہ ایک بار پھر سے ویلکم۔ اور ہم نے جو ہے مولانا جلال الدین رومی کی پہلے پوئمس کو ڈسکس کیا ہے۔ میں نے آپ کے ساتھ جو شیئر کی تھی اس میں اسٹون آئی ڈائڈ پوئم تھی، اینی سور دیٹ ڈرنک دا نیکٹر ایک پوئم میں نے آپ سے ڈسکس کی ہے، اور آر تھرو ایٹرنیٹی کو ہم نے جو ہے ڈسکس ہم کر چکے ہیں۔ آج ہم ان کی ایک اور پوئم جو کہ آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہی ہے، اے نیو رول بائی مولانا جلال الدین رومی کو ہم دیکھیں گے کہ اس میں جو ہے رومی کیا کہہ رہے ہیں۔ تو پوئم کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور لائک کیا کریں، اور کمنٹ میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو سمجھ آتی ہے نہیں آتی، اور کوئی بھی ایشو ہو وہ ڈسکس کر لیا کریں۔ اوکے جی، پوئم کو دیکھتے ہیں۔ اٹ از دا رول ود ڈرنکرز ٹو فال اپون ایچ ادر۔ کہتے ہیں کہ جو ڈرنکرز ہوتے ہیں نا، جو مطلب کہ ڈرنک کرتے ہیں، جو پیتے ہیں، ان کا یہ رول ہے کہ وہ پی کے اس طرح سے مدہوش ہو جاتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ اپنا آپ جو ہے وہ کھو بیٹھتے ہیں۔ وہ پھر جب پی لیتے ہیں وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں، پھر وہ کوئل کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، بیکم وائلنٹ ہو جاتے ہیں، مطلب کہ بہت زیادہ جو ہے شور کرتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، اور جو ہے تشدد کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، اینڈ میک اے سین، اور جو ہے سین کریٹ کرتے ہیں، مطلب کہ تماشا بناتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے ڈرنکرز کے بارے میں جو ہے فرسٹ لائن کی ہے، اور مولانا رومی نے یہ کیوں کی ہے، یہ ڈرنکرز کا جو ہے ہنٹ کیوں دیا، وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی کہ انہوں نے اس چیز کو آگے لائن سے کمپیئر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ڈرنکرز ہے وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں، وہ اپنے آپ میں نہیں رہتے۔ دا لور از ایون ورس دین ڈرنکرز۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو ڈرنکرز ہوتے ہیں وہ فزیکلی جو ہے ہمیں وائلنٹ کرتے ہیں، لیکن جو لور ہوتا ہے نا وہ ورس دین ہے ڈرنکرڈ سے۔ وہ کس طرح سے ورس دین ہے؟ کیونکہ جو ڈرنکرڈ ہے وہ فزیکلی ہمیں ٹارچر کرتے ہیں، بٹ جو لور ہے نا وہ ہمیں مینٹلی ٹارچر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے سائیکی کو ڈسٹرب کرتے ہیں، ہمیں مینٹلی جو ہے وہ اسٹریس دیتے ہیں، ہمیں ڈپریشن میں لے کے جاتے ہیں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں آئی ول ٹیل یو دیٹ واٹ لو از۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ محبت کیا ہے، پیار کیا ہے۔ ٹو انٹر اے مائن آف گولڈ، گولڈ کی کان میں انٹر ہونا، مائن آف گولڈ میں انٹر ہونا از ناٹ ایز مچ ایزی۔ اس میں اتنا زیادہ اندھیرا ہوتا ہے، بچھو ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے، عجیب پرندے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ صدیوں سے بند کان، اندھیرا، سائلنس، ڈارکنیس، اس میں آپ کیسے انٹر ہو سکتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ لو جو ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ مائن آف گولڈ میں انٹر ہوتے ہو۔ اینڈ واٹ از دیٹ گولڈ؟ اور وہ گولڈ کیا ہے؟ دا لو از اے کنگ ابو آل کنگز۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک دفعہ مائن میں انٹر ہو جاتے ہو، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ جب اس کان میں چلے جاتے ہو، چلتے جاتے ہو تو ایٹ دی اینڈ آپ کو ایک لائٹ نظر آتی ہے، گولڈ نظر آتا ہے، پھر آپ جو ہے آپ کو گولڈ ملتا ہے، اور وہ جب گولڈ آپ کو ملتا ہے دیٹ از لو، اور جب آپ کو وہ مل جاتا ہے پھر آپ بن جاتے ہو کنگ ابو آل کنگز، بادشاہوں کے بادشاہ۔ انفریڈ آف ڈیتھ، موت سے خوفزدہ نہیں ہونا، ناٹ ایٹ آل انٹرسٹڈ ان اے گولڈن کراؤن۔ اور جب کوئی انسان اس لیول پہ، محبت کی اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے، مطلب کہ اندھیرے سے نکل کر روشنی میں، لائٹ میں، ڈارکنیس سے لائٹنیس تک کا جو سفر ہے نا، وہ جب ایک انسان طے کر لیتا ہے تو پھر اس کو موت سے ڈر نہیں لگتا، اور پھر وہ جو انسان ہوتا ہے نا وہ گولڈن کراؤن میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوتا۔ دا درویش ہیز اے پرل کنسیلڈ انڈر ہز پیسٹ کلاک۔ پیسٹ کلاک ہے پھٹا ہوا لباس، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں کہ جو درویش ہوتا ہے نا اس کا لباس پھٹا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کے پھٹے ہوئے لباس کے پیچھے جو خزانہ چھپا ہوتا ہے، وہ جو درویش ہے اس کا دل جو ہے وہ جو درویش ہے نا اس کا جو پھٹا ہوا لباس ہے وہ کسی پرل سے کم نہیں، کیونکہ اس کے دل میں، اس کے دماغ، اس کی سول جو ہے نا وہ اللہ کی ہو چکی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہتا ہے کہ اس کے جو پھٹے ہوئے لباس کے پیچھے کا جو درویش ہے نا وہ کسی پرل سے کم نہیں، وہ ایک ہیرا ہے، ٹھیک ہے؟
سمجھ آ گئی یہاں تک؟ اب ہم نیکسٹ جو ہے اس کا اسٹینزا دیکھتے ہیں. وائی شوڈ ہی گو بیگنگ ڈور ٹو ڈور، کہتے ہیں کہ در در کیوں جائیں مانگنے کے لیے. لاسٹ نائٹ دیٹ مون کیم الونگ، کہتے ہیں کہ لاسٹ نائٹ ایک چاند جو ہے وہ میرے پاس آتا ہے. چاند کس کو کہا گیا ہے؟ یہ پرسونیفائی کیا گیا ہے شمس تبریز کو، کہ جب مولانا رومی جو بیٹھے ہوتے ہیں تو شمس تبریز جو ہے وہ ان کے پاس آتا ہے. ٹھیک ہے. ٹرنک ڈراپنگ کلوتھس ان دا اسٹریٹ، کہتے ہیں کہ وہ جو ڈراپنگ کلوتھس، کہتے ہیں کہ وہ اپنا سارا جو علم ہے، اپنا نالج جو ہے وہ مولانا رومی صاحب کو دے دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک رات ایک چاند میرے پاس آتا ہے، علم کا ایک خزانہ میرے پاس آتا ہے، وہ مجھے جو ہے وہ اپنا سارا علم دے کے چلا جاتا ہے. پھر گیٹ اپ، پھر میں خود کو کہتا ہوں اٹھو. آئی ٹولڈ مائی ہارٹ، میں اپنے دل سے کہتا ہوں اٹھو. گیو دا سول اے گلاس آف وائن، اپنے آپ کو جو ہے علم سے، روشنی سے جو ہے وہ لبریز کرو، فیض یاب کرو. دا مومنٹ ہیز کم ٹو جوائن، اور وہ لمحہ آ چکا ہے. دا نائٹنگیل ان دا گارڈن ٹو ٹیسٹ شوگر ود دا سول پیرٹ، کہ اب تم جو ہے اس نام کی تبلیغ کرو. وہ جو مومنٹ ہے وہ آ چکا ہے، اب تم اللہ کی راہ میں نکل جاؤ. ٹھیک ہے. اب تمہیں جو ہے اس قدر فیض نصیب ہو چکا ہے، اس قدر تمہیں اسلام کی روشنی سے اللہ تعالیٰ نے مال و مال کر دیا ہے کہ اب تمہارا حق بنتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں نکل پڑو اور اپنی زبان سے لوگوں کو جو ہے نفع پہنچاؤ. آئی ہیو فالن ود مائی ہارٹ شیٹرڈ، کہتا ہے کہ میں اس دنیا میں اس قدر مغن ہو چکا تھا کہ میں اپنے آپ کو جو ہے وہ بھول چکا تھا. میں اپنے آپ میں بالکل جو ہے نا وہ ختم ہو چکا تھا. میں کیونکہ اس دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر گم ہو چکا تھا. ویئر ایز بٹ آن یور پیتھ، اور پھر مجھے کہاں جانا تھا سوائے تمہارے رستے کے. بیکاز دا رائٹ پیتھ از اللہ's پیتھ. ٹھیک ہے. ایٹ دی اینڈ ہمیں اللہ کی طرف ہی جانا ہے. And I broke your bowl, drunk my idol, so drunk, don't let me be harmed, take my hand. اب جو ہے وہ اپنے آپ سے مخاطب ہے، خود کو وہ ایک آئیڈل، ایک بت کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. میں اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں توڑ دیا ہے، میں نے تمہیں ختم کر دیا، میں نے اپنے آپ کو ختم کر دیا، میں نے اپنی میں کو ختم کر دیا. اور جب تک انسان اپنی میں کو ختم نہیں کر سکتا نا وہ کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. کہتا ہے کہ پھر میں نے ڈرنک، میں نے بہت جو ہے وہ ڈرنک کیا، میں نے بہت جو ہے وہ علم حاصل کیا، میں نے بہت جو ہے وہ نالج حاصل کیا. ٹھیک ہے. اینڈ میں اللہ کی راہ میں نکل پڑا. ٹیک مائی ہینڈ، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ یا اللہ اب تو میرا ہاتھ تھام لے اور مجھے گرنے نہ دینا. لیٹ می بی ہارم، مجھے اب کوئی نقصان نہ پہنچنے دینا. ٹیک مائی ہینڈ، میرا ہاتھ اب تو میرے مولا پکڑ لے. اے نیو رول، اے نیو لا ہیز بین بورن، ایک نیا لا جو ہے، ایک نیا رول جو ہے وہ بنا. بریک آل دا گلاسز، میں نے سارے گلاسز کو توڑ دیا. گلاسز کو توڑنا کا مطلب کیا یہاں پہ کیا ہے، پرسونیفائی کیا ہے کہ میں نے جو ہے وہ دنیا کو چھوڑ دیا، میں نے دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ دیا، میں دنیا کی آسائشوں کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. میں صرف اور صرف اللہ کا ہو کے رہ گیا ہوں. ٹھیک ہے. میں صرف اللہ کی جو عبادت کرتا ہوں، اللہ کے حکم کے لیے اللہ کی جو عبادت کرتا ہوں اور اسی کی خوشنودی کے لیے جو ہے وہ ہر کام کرتا ہوں. اور میں جو ہے اب گلاس بلاور مطلب کہ جو اس دنیا کو بنانے والا ہے نا اس کی طرف جو ہے وہ اب لوٹ چکا ہوں. اور اب مجھے جو ہے کوئی پچھتاوا نہیں ہے، اور میں نے جو بھی کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے. تو یہ ایک بہت ہی زیادہ اسپریچول پوئم ہے اور بہت ہی مزے کی اور بہت اچھی پوئم ہے، بہت اچھی لگی مجھے. اور امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی. مولانا رومی صاحب کی جو پوئم ہے زیادہ تر بہت ہی جو ہے وہ اسپریچول ہے، کیونکہ اس نے اپنے پوائنٹس میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا ہے، اللہ کی ذات کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی اس نظام کو بیان کیا ہے. وہ پچھلی پوائم میں بھی انہوں نے یہی ڈسکس کیا تھا کہ یا اللہ ہر جگہ تیری شان، تیری قدرت ہی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے اسٹون آئی ڈائٹ میں بھی یہی ڈسکس کیا کہ میں کس طرح پتھر سے ہیرا بنا، میں کس طرح سے انسان کی شکل میں آیا. ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اوکے جی، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.